کربلا هستم و مادربزرگا رو دعا بفرمایید سفر بی خطر باشه. طيب ووفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اعمال حج میں سلام علیکم. تینوں حج کی جو قسمیں ہیں، چاہے حج تمتع ہو، چاہے حج قران ہو، چاہے افراد ہو، اور چاہے عمرے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ، صرف ایک عمل ہے جس میں طہارت شرط ہے، وہ ہے طواف اور نماز طواف. وہ بھی وہ طواف جو واجب ہے، یعنی حج کا طواف یا عمرے کا طواف. طواف نماز کی طرح نہیں، اس جہت سے نماز چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، اس میں طہارت شرط ہے. نماز شب کو انسان بغیر طہارت کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ طواف جو جز حج یا جز عمرہ ہے، اس کے علاوہ اگر اس کو طواف کر رہا ہے تو اس میں طہارت شرط نہیں. ہاں، اس کی نماز میں طہارت شرط ہے، کیونکہ نماز میں طہارت شرط ہے. لیکن باقی جو اعمال حج اور اعمال عمرے، اس میں طہارت شرط نہیں ہے. احرام ہے، عرفات کا میدان ہے، مشہر میں جانا ہے، مینا جانا ہے، رمی جمرات کرنا ہے، حلق کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، جتنی بھی چیزیں. دلائل خاص بھی ہمارے پاس ہے. اب رہی نیابت، یعنی نیابت کا مطلب کہ ایک عمل جو خدا کی جانب سے زید کے لیے کہا گیا ہے، اب امر چاہتا ہے کہ زید کی طرف سے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے ہمیں. کیونکہ جتنے بھی احکام ہیں مکلف پر ہیں، اس شخص پہ، اس شخص پر، اس فرد پہ، اس فرد پہ. اب اگر کوئی اس کی جگہ پر یہ عمل کر رہا ہے تو اس کو دلیل کی ضرورت ہے. اور دلیل جو ہمارے پاس نیابت کی ہے وہ کل حج اور کل عمرے کے لیے ہے، یعنی پورا حج کرے یا پورا عمرہ کرے. لیکن انسان ایک عمل جو حج ہے یا عمرہ ہے اور اس کے اجزاء کو کسی اور کی نیابت سے کرے، مثلا طواف کسی کی نیابت سے کرے، صحیح کسی کی نیابت سے، یہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں، کیونکہ نہ اجماع ہے، نہ دلیل ہے، نہ ہمارا ارتکاز ہے، کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا اصل یہ ہے کہ یہ نہیں حاصل، یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کل بھی اس کو بیان کیا تھا کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے، نیابت کی بات کر رہا ہوں، ثواب کی نیابت، باپ کی طرف سے ایک طرف، باپ کی طرف سے ایک رکعت ماں کی طرف سے، یہ نہیں ہو سکتا. بله نه، اونم در حج و عمره، اونم در حج عمره اونم در حج عمره تمتعه، چون اس میں بھی حج عمرے و تمتع میں عمرے مفردہ اور حج مفردہ اگر کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جو کر سکتا ہے. در حج قران و عمره اشکال نداره، ایک سے از حج قران کر رہا ہے یا عمرہ مفردہ کر رہا ہے، ایک کسی کی طرف سے کر دے، کسی کی طرف سے. عمره تمتع با حج شبك رسول الله صلى الله عليه وآله بين اصابعه وقال دخلت العمره في الحج در لہٰذا وہ عمل واحد کے حکم میں ہے، عمرہ، حج تمتع، عمرہ تمتع. اس لہٰذا ایک ایک کی مطابقت میں نہیں کر سکتا کہ آدھا حصہ کسی کے لیے کرے، آدھا کسی کے لیے. سلام علیکم. میں نے ایک دفعہ اس کو بیان کیا کئی سال پہلے، رمضان میں تقریباً 3
رات ہم لوگوں نے اسی مسئلے پہ بحث کی تھی اور بات کی تھی. عثفان کے ایک عالم کی کتاب بھی ہم لے کر آئے تھے کہ انہوں نے تقریباً 200 جزئی نقل کیے تھے روایت کے ساتھ. بعض فقہا کے فتویٰ تھے اور بعض نظریات تھے، اور اس کے مجموع سے ہم اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ جتنی بھی مستحبات ہے اس کے اندر وسعت ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسی حد جو خلاف ہو شریعت کی طرف سے ہمارے پاس دلیل ہوگی جو یہ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ عروۃ الوثقی میں دلیل ہے اس سلسلے کی کہ جمعے کا غسل کب ہوگا، تو جب جمعے کے دن کرے. لیکن ایک روایت ہے کہ اگر اس کو انسان کو معلوم ہو کہ مجھے جمعے کے دن تو پانی نہیں ملے گا اور جمعے کے دن مجھے غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا، تو غسل جمعہ کر سکتا ہے. دلیل خاص یک دو میخوام بگم اونجا ذکر کردن بعضیا. یکی هم اگر غسل جمعه رو دوسرا یہ کہ سنیچر کے دن آ کر قضا کی نیت سے قضا بکنه غسل جمعه رو. این دوتا دلیل داره، اما غیر یہ دو دلیل ہیں. عصر جمعه میخواد غسل جمعه بکنه، جماعتی از فقها اشکال کردن گفتن دلیل نداره، جماعتی گفتن توسعه هست اشکال نداره. اب کوئی انسان چاہتا ہے کہ جمعے جایزه غسل جمعه است. ببین آخر روایت ده شب شنبه میخواد غسل جمعه بکنه، نه روز جمعه. کوئی انسان سنیچر کے دن غسل جمعہ کرنا چاہے، کیا حکم ہے؟ جماعتی از فقها گفتن عروہ کی شرح آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. یہ شنبه میخواد قضای غسل جمعه رو بکنه، یہ ایک شنبے کو چاہتا ہے کہ قضا کرے روز جمعہ کی، کر سکتا ہے غسل جمعہ. از همین باب توسعه، از باب توسعه. خلاصہ یہ ہے عرض کردم یہ وقتی از مطلق از تقریباً 200 سے زیادہ ہمارے پاس زیادہ جزئی روایات ہیں جس میں کچھ فتویٰ ہیں، کچھ روایات ہیں. اتنے ہمارے پاس شاہد ہیں کہ ہم اسے قانون کلی بنا سکتے ہیں کہ تمام مستحبات میں تعدد مطلوب ہے، مگر این آقا این عقد اجاره است. یہ تو عقد اجارہ کی بات کر رہے ہیں آپ، این قابل تخصیص جس نے قید کیا ہے کہ رمضان میں ہی آپ حتی اگه قید کرده روزای ماه رمضان که روزه هستی بخون، این وقتی که حق عقد اجارے میں تو مستحب اور اس کی بات نہیں ہے. وہاں پر اگر انسان نے شرط کی ہوگی تو فلاں دنوں میں ہی اس نماز کو پڑھو گے یا روزے کو رکھو، یہ عمل کرو گے، اور انسان نے قبول کیا تو اس لحاظ سے اس کو انجام دے گا. روز یک شنبه میخواد غسل جمعه کنه، قضا جایزه یا نه؟ شما میگید مشکله، بعض کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے، لیکن بعض علماء نے اجازت دی ہے. بله مگر خلاف لیکن ایک ہمیں معلوم ہو کہ اس کے خلاف یعنی زیارت 40 کی زیارت کو محرم میں انجام دے، یہ خلاف ہے ذہنی ارتکاز. لیکن 2-3 دن پہلے انجام دینا چاہتا ہے، 2-3 دن بعد انجام دینا چاہتا ہے. زیارت 40 مال روز 40 روز 40 کی زیارت کو دن میں کرنا چاہیے یا ایک رات بعد میں کرنا چاہیے. تو ظاہر جو مجموع جزیات ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام مستحبات میں وسعت ہے، تعدد مطلوب ہے. وہاں پہ دلیل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیارت عاشورہ کے لیے دلیل موجود ہے. همین بله
اس میں ایک چیز زیارت عاشورہ تک 200 سے زیادہ 200 سے زیادہ جزئی مسائل ہیں جس سے ہم یہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر دلیل نہ ہو الگ سے تو ہر مستحب میں وسعت پائی جاتی ہے. یہ جیسے مستحب ہے کہ اول ماہ نماز پڑھے یا پنیر یا گردو کھائے، اگلے دن قضا کر سکتا ہے. ہمارے پاس وہاں پہ دلیل نہیں ہے، یہاں پہ کوئی دلیل نہیں ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتا ہے مستحب کو. دیکھیے میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں پر جزئیات ہمارے پاس ہیں وہاں جزئیات کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں خصوصیت نہیں ہے. مستحبات میں تعدد مطلوب ہے، شرط کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، اجزاء کے لحاظ سے، موانع کے لحاظ سے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں کچھ نہ کچھ موجود ہے اس طرح کا. یہاں پر دلیل خاص ہے، مگر یہ کہ کوئی چیز دلیل خاص کی وجہ سے باہر ہو جائے. عمرے میں روایت ہے، حج میں روایت ہے کہ عمرہ ماہ رجب کا شب اول رجب پہ انجام دیا یا شب آخر میں انجام دیا، مطلب خاص روایت ہے اس سلسلے میں. عمرے میں ہاں آپ جب 200 سے زیادہ مثالیں لے کر آئیں جس میں یہ چیز ہو تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ بات صحیح ہے. تمام مستحبات میں وسعت پائی جاتی ہے. عمرہ تمتع چی؟ بله ہاں این که عرض کردم در حکم ایک عمل میں ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے اپنے انگلی کو لگا کر دونوں انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا، یعنی عمرہ مفردہ و حج افراد میشه تو 2 سال انجام داد. اور حج مفردہ کو 2 سال میں کر سکتا ہے، ایک اس سال یہ کرے، اس سال وہ کرے. لیکن عمرہ تمتع اور حج تمتع میں یہ کام نہیں کر سکتا، اسے اسی سال انجام دینا ہے کیونکہ دلیل خاص ہے یہاں پہ. سلام علیکم. نعم انا ذكرت اكثر من مرة انه فقط شیخ طوسی کی روایت ہے جو دونوں گواہیوں کے بعد تشہد میں تو پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہاں پہ بغیر کلمہ اشہد کے وان علی نعم الولی کا جملہ انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن تیسری بار اشہد نہ کہے. بله مشهور بین فقها زیارت روز پنجشنبه، زیارت جو روز پنجشنبہ کی، وہ امام حسن عسکری کی زیارت ہے. وہی زیارت که همه میخونن اسم حضرت اومده یا ابا محمد حضرت عسکری، یا محمد یا ابا محمد سے پکارا جا رہا ہے زیارت. نه این را فقها گفتن، علامه مجلسی، دیگران، سید شبر، مرحوم اخوی،
خیلی فقها گفتن این خاصه به همون وقت شهادت امام حسن عسکریه کہ اسم حضرت نیارن یہ جو روایتیں اس سے لگی وہ اس زمانے کے لیے ہیں جب کہ نام اگر زیادہ آئے گا تو لوگ طلب کریں گے حضرت کو اور کوشش کریں گے اور لہٰذا سے اس کو پریشانی ہوگی شیعوں کو. لیکن آج کے دور میں مسئلہ نہیں ہے. میگم تو همین زیارت امام حسن عسکری مال دیروز داره یا ابا محمد یہاں محمد هم نوشته یا ابا محمد سے انسان پکارتا ہے. روایات میں ہے, روایت اور زیارت میں ہے. یکی و 10 تام نی یہ شاید اسی وقت کی بات ہے جب امام حسن عسکری کی شہادت کا زمانہ تھا کہ تو خود روایت هم داره کہ نہ کہو ان کا نام مت لو کیونکہ طلب پھر ہوگی, لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا آج کے دور میں مسئلہ نہیں ہے. بله آره نه اما این حضرت عسکری ابا محمد میدونم وقت کلمه محمد گفته شد لفظ محمد اور آیا ہے زیارت میں. یعنی ما اسم حضرت حجت ابا محمد یعنی پدر حضرت حجت و همین اسم گفت میم و ح و میم دال هم نی کیونکہ میم ہے میم دال نہیں بلکہ خود نام لکھا ہوا. لازم نیست اما اینجا کنیه ایست که یعنی ابا محمد در حضرت عسکری ابا محمد وہاں پر امام زمان کے نام کے ساتھ ہے. اینه معنیش دیگه ضروری نہیں ہے بله کنیت میں بیٹے کا ہونا ضروری, مستحب بچه اولی که دنیا لہٰذا مستحب اس کے لیے کنیت رکھے ابھی بچہ بھی آئے. بقول ابن مالک واسما اتا و کنیتا و لقبا و اخرا لا انسواه صاحبا. نعم الدعاء بعد صلاة زیارت الحسین دعا جو زیارت امام حسین کی زیارت کے بعد اور نماز کی زیارت پہ کہ رکوع اور سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے, نماز خاص ہے اللہ سے, یا ذکر خدا ہے اس کے اندر, یا قرآن خدا ہے جو اللہ کی طرف سے, یا دعا ہے جو طلب ہے اللہ سے. اس کے علاوہ نماز میں کچھ نہیں ہے. حتیٰ نماز میں معصومین سے طلب کرنا جو اللہ کی طرف سے حجت ہے وہ بھی نماز میں جائز نہیں ہے. نماز میں صرف طلب اللہ سے جائز ہے. صرف ایک استثناء ہے جو غیر اللہ سے خطاب ہے, وہ ہے السلام علیک ایھا النبی, وہ بھی استثناء ہے, الگ سے آیا ہے. ورنہ ہر کوئی بھی چیز جس میں خطاب غیر خدا ہو وہ نماز میں صحیح نہیں ہے. ہاں مرسلہ روایت ہے شیخ طوسی نے جس کو ایک علماء کی ایک جماعت نے مرسلہ روایتوں پہ فتوے دیے ہیں, انہوں نے اس لحاظ سے اور عمل بھی کیا, اجماع نہیں ہے البتہ عمل کیا ہے. اور میرا بھی نظریہ کہ کہہ سکتے ہیں وہ یہی کہ بغیر کلمہ اشہدو کے وَأَنَّ نِعْمَ وَأَنَّ عَلِيٌّ نِعْمَ الْوَلِيُّ کہا جا سکتا ہے. نماز میں جائز نہیں ہے کچھ جو بھی خطاب غیر خدا سے, حتی رسول اکرم کو خطاب کرنا نماز میں جائز نہیں ہے. حتی قنوت میں غیر آپ قنوت میں گئے یا رسول اللہ جائز نہیں ہے. الدعاء بعد صلاة زیارت الحسین علیہ السلام فإن الصلاة والركوع آپ جو نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں امام حسین کی زیارت کے بعد, اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ نماز اور رکوع اور سب کچھ تیرے لیے. هو في داخل الصلاة ما يجوز حتى إذا ما تقصد الجزئية. بفرمایید. بله
بله. پس برای چی اومدم؟ میفرماید ولکنکم اظهرتم المنکر و دفنتم المعروف، هر زمینه و تأمرتم علی الناس به غیر رضا منهم. بله. در نامه‌ای هم که فضلای کوفه، مردای دانشمندش به اصطلاح دین آشناش از جمله سلیمان بن سرد به امام حسین ارسال کردن، اونجا هم همین عبارت اومده، میگن الحمدلله الذی قسم عدوک الجبار العنید الذی ابتز هذه الامه امرها و تأمر علیها به غیر رضا منها. بله. با عنایت به اینکه اینا آدم‌های باسوادی بودن، نوشتن به امام حسین. امام حسین هم اشکال نکرده به این به غیر رضا منهم نظر از جانب. دیکھیے اصل یہ ہے کہ ببینید خود اگر خدای عز و جل یہ چیز خدا نے اگر کسی چیز کو تعین کیا، بشر حق بشر قانون کو اس کو نداره. یہ نہیں کہہ سکتا میں راضی ہوں یا نہیں ہوں، یہ کہنے کا حق نہیں ہے بشر کو. قرآن کریم هم آیه شریفه داره که وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون قرآن میں آیت باقاعدہ موجود ہے کہ اس کے اندر انکار نہیں کر سکتے. عز و جل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یک چیزی را امر نکردن، کسی حق نداره تأمر بر دیگری بکنه. کسی کو دوسرے پر تحمل کرنے کا حق نه خدا و پیغمبر فرموده بودن، مردم هم که راضی نبودن. یزید ابن زیاد اس طرح کے لوگ ان کو کہاں اینا برای موردی است که خدا و امام خدا و معصوم اگر خدا و رسول نے کسی کو تعین کیا ہو خدا و معصوم تعین کرده تو پھر لوگوں پر اختیار نہیں کہ اس کو قبول نہ کریں. بله بله منطقه الفراغ باشه شکی نیست، حتی یه پدر بر پسرش حق تأمر نداره. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے پاس یہ دلیل نہ ہوتی تو کسی کو حکم کرنے کا حق نہیں ہوتا کسی دوسرے. کیفه اینکه بخواد بر مسلمین کیسے ایک انسان باپ بیٹے پہ حکم نہیں کر سکتا اگر یہ دلیل نہ ہوتی وہاں پاس. همین باید یا رضا الله باشه یا اونایی که تأمر برشون میکنه قبول داشته باشن، راضی باشن. نعم ای ما يخالف. اذا يطلب من الله ما يخالف. اگر اللہ سے آپ طلب کرو کوئی نہیں، آپ جناب زہرا کی وسیلے سے دعا الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا، آپ اللہم یا اللہ کہہ کے پڑھیں، کچھ بھی آپ مانگ سکتے ہیں، دنیا آخرہ، اپنے لیے دوسروں کے لیے، اس کو دعا کہتے ہیں، اللہ سے طلب کرنا. لیکن غیر خدا کو حتیٰ اشرف الاولین والآخرین کو یا رسول اللہ آپ نماز میں نہیں کہہ سکتے. اور جائز نہیں کہ اجماع پہ کہ یہ جائز نہیں ہے. ہاں دعا ہے اللہ سے طلب ہے، کوئی اشکال نہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. میں نے عرض کیا آپ کو الصلاۃ نماز جو دعا ہے قرآن ہے اور ذکر ہے، صرف ایک استثناء وہ السلام علیکہ ایھا النبی ہے. چرا اشکال کردن تو کتابای مفصل ذکر شده، تو ببین الفقه مرحوم کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا گیا. مرحوم بھائی کی خطاب الفقہ کو بھی دیکھیے، مرحوم آخوند کو بھی دیکھیے، کیونکہ مرحوم آخوند نے متقدمین و متاخرین کے خلاف ایک جملہ کہا ہے. شاید تو نوشته های شاید چاپ هم شده باشه
از خود مرحوم آخوند بعض مسائل میں ایسے مسائل فرمود نقض ذکر ہوا ہے آپس میں ہی، ذکر کرده باشم. یعنی مرحوم آخوند نے ایک جگہ پہ کچھ کہا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ مرحوم کہا. آخوند میگن در وضوع امر به طهارت شده که نتیجه غسلتانه و مسحتانه. مرزا نائینی وغیرہ نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا ہے کہ وضو میں امر طہارت پہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. امر ہوا ہے دونوں ہاتھ کو دھونے پر اور مسح کرنے پہ، جس کا نتیجہ طہارت ہے. بعض برعکس بھی کہتے ہیں. معلوم بله دیگه هر کس که اهل خبره است تا قانع نشه جب تک اهل قانع خبره است دیگه. میزنانی اهل خبره است، استاد ایشون آخوندی اهل خبره است. مثل شما به چند تا پزشک که مراجعه کنید گاهی مختلف جواب میدن. اهل خبره اگه ثقه باشه حجته، نه برای اہل فن حجت ہے دوسرے کے لیے، اپنے لیے حجت ہے اور دوسرے کے لیے، لیکن دوسرے مجتہد کے لیے، اہل فن کے لیے حجت نہیں ہے. بله 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 این را من مکرر عرض کردم، فکر میکنم نوشتمم توی شاید به مناسبت توی باب تقلید عروه که فقهای یه عده‌ای مشہور یہ ہے کہ کچھ علماء، بعض نہیں، اجزاء میں، شرائط میں، موانع میں، نماز، روزے، اس طرح اس میں فتویٰ دیا ہے. فتوا دادن اور انہوں نے چونکہ فتویٰ دیا ہے لہٰذا اتنی مقدار میں عمل کافی ہے. این مبنا که اگر یه یعنی اس مبنا پہ عمل کرده باشن اگر کسی روایت پر کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا ہو تو وہ روایت کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، ان کا استعمال کرنا اس روایت کو. آره ها آها وقت کلام آدمی منصرف از این است، به خاطر اینکه چی نه نیست دیگه اونقدر برداشت نشده تا توسعه بدیم. ببین نتیجه بہرحال ایک نتیجہ ہے جو ایک فقیہ کے ذہن میں آتا ہے اور اس کے لیے حجت ہے. نه اینو احدی عمل نکرده بشه. وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِي، اس میں کچھ علماء نے دوسرے شرائط میں عمل کیا ہے، موانع میں، قواطع میں، لہٰذا ہم اس طرح کی روایت کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بعض علماء نے استعمال کیا. عرض میکنم چون جماعتی عمل کردن، جماعت نے کیونکہ عمل کیا لہٰذا بہرحال وہ ایک خصوصیت اس کے اندر حاصل ہو گئی عمل کی وجہ سے. بله اشکال اگه یه عده‌ای از اعاظم از معروفین فقها که اهل اگر معروف فقہا جو اہل فن ہیں، اتقیاء ہیں، عمل کریں کسی روایت پہ، وہ ہمارے لیے کافی ہے اس روایت کے اوپر عمل کرنے کے لیے. فتویٰ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اس روایت کے اوپر. ہاں اجماع نہیں ہے لیکن بہرحال فتویٰ دینے کی حد تک لا سکتے ہیں اس کو. نقل شده اومده تو کتابا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.